اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، امید ہے اس طرح کے واقعات مستقبل میں پیش نہیں آئیں گے۔ ڈاکٹر اور وکیل دونوں معاشرے کے باوقار پیشے ہیں، انہیں خود احتسابی کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ معاملہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ وزیراعظم عمران خان کا سعودی عرب کا دورہ، مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، نوافل بھی ادا کیے، ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ وزیراعظم بعد میں دارالحکومت ریاض پہنچ گئے، سعودی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور خطے میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوگا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا متحدہ عرب امارات کا دورہ، ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کے اماراتی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زاہد ال نہیان سے ملاقات ہوئی، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آصف علی زرداری کا کراچی میں علاج معالجہ شروع، سابق صدر کی نجی اسپتال آمد، آصف زرداری کے مختلف ٹیسٹ لیے گئے، ابتدائی ٹیسٹ رپورٹ کی بنیاد پر مزید ٹیسٹ ہوں گے۔ آصفہ اور بختاور بھٹو بھی والد کے ساتھ ہیں، معالجین کے مشورے پر سابق صدر کو آج اسپتال میں ہی رکھے جانے کا امکان۔ آصف زرداری اور فریال تالپور کو ملک سے باہر جاتا نہیں دیکھ رہا فردوس عاشق بولی، سیاسی یتیموں کا ٹولہ قیاس آرائیاں کرتا رہتا ہے، ان کی رپورٹس کچھ اور کہتی ہیں، چہرے کچھ اور۔ شیخ رشید کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا، سعید غنی کا کہنا ہے آصف زرداری بے قصور ہیں، کیسے میں رکھ سکتے ہیں، ان کے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کا فیصلہ ابھی نہیں کیا گیا، سابق صدر صحت یاب ہو کر سیاست میں حصہ لیں گے، آئی جی سندھ قانون کے مطابق کام کریں، انہیں بدلنے کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ وزارت خارجہ میں بڑے پیمانے پر نامزدگیاں، تقرریاں اور تبادلے، 21 سینئر افسران کو اہم ملکوں میں سفیر اور کونسل جنرل نامزد کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے نامزدگیوں، تقرریوں اور توسیع کی منظوری دے دی۔ ڈی جی جنوبی ایشیا اور ساک ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل جرمنی میں سفیر نامزد۔ سپریم کورٹ میں سندھ حکومت کی جانب سے بحریہ ٹاؤن عمل درآمد کیس کی جلد سماعت کے لیے درخواست دائر۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ کیس کی سماعت 16 دسمبر سے شروع ہونے والے ہفتے میں مقرر کی جائے۔ سماعت میں تاخیر سے صوبے کو مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ مہنگائی میں پسے عوام کو بجلی کا ایک اور لگانے کی تیاری، سی پی پی اے نے اکتوبر کے لیے نیپرا کو بجلی کی قیمت میں 1 روپیہ 73 پیسے اضافہ کرنے کی درخواست دے دی۔ راولپنڈی ٹیسٹ کا چوتھا روز بھی بارش کی نظر، گیلی گراؤنڈ کے باعث پورے دن میں ایک گیند بھی نہ پھینکی جا سکی۔ 4 دنوں میں شری لنکا کی پہلی اننگز بھی مکمل نہ ہوئی، میچ بے نتیجہ ختم ہونے کا امکان۔ ادھر کھیل نہ ہونے پر کپتان اظہر علی ملی نغمہ گنگنا کر کھلاڑیوں کا دل بہلاتے رہے۔ بعد میں تھے وکیل صاحبان کوئٹہ سے بحث فرما رہے تھے، تو وکیل صاحب نے جب ان کا فیصلہ ہو گیا ان کی اپیل کا، تو انہوں نے کہا جی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ جو ابھی آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کا وقوع 3 مہینے پہلے ہوا تھا، تو اس 3 مہینے میں انویسٹیگیشن بھی کمپلیٹ ہوئی، ٹرائل بھی کمپلیٹ ہو گیا، ہائی کورٹ سے بھی فیصلہ ہو گیا اور آج سپریم کورٹ سے بھی فیصلہ ہو گیا، ابھی 3 مہینے پورے نہیں ہوئے۔ سو دس از واٹ از دی الٹیمیٹ ویژن کہ انشاءاللہ ایسی سٹیج کے ہم قریب پہنچ چکے ہیں صرف چند مہینوں میں۔ تو میں سہیل ناصر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اگر اسی رفتار سے ہم چلتے رہیں تو کس وقت سارے ملک میں زیرو پینڈنسی اچیو ہونے کا امکان ہے۔ تو انہوں نے کہا 1 سال۔ میں نے کہا نہیں اتنے ایمبیشس ٹارگٹ نہ رکھیں، 18 لاکھ مقدمے ابھی باقی ہیں،
تو انہوں نے کہا نہیں، جس مشن سے ہمارے جج صاحبان جا رہے ہیں تو یہ اسٹیٹسٹکس ہی دیکھ لیں کہ اگر 208 دنوں میں 1,15,000 ٹرائلز مکمل ہو سکتے ہیں تو پھر تو اسی رفتار سے چلیں تو یہ تو چند مہینوں کی بات ہے یا چند سالوں کی بات ہے. تو انشاءاللہ دیٹ از دی آبجیکٹیو، دیٹ از دی ٹارگیٹ اینڈ وی آر پرسوئنگ اٹ. اور ہم نے ایک ایسی ٹیم سیٹ کر دی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، ایسے لوگ مل گئے ہیں جو، اور پھر ہم نے ایک انوائرمنٹ ایسا بنایا ہے کہ اب ہر وقت چیف جسٹس صاحب کی طرف سے پش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ اب سیلف آپریٹنگ پروسیجرز بن گئے ہیں، سسٹمز بن گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اسی مومنٹم کے ساتھ چلتا رہے گا، یہ اپنے ہی زور سے. اس میں جو مرڈر اور نارکوٹکس کے ریزلٹس ہے، میں نے ان کو خود ویریفائی بھی کیا ہے. میں نے ان کو کبھی نہیں بتایا کہ یہ ریزلٹس صحیح آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. اور میں خود بھی وکلاء صاحبان جہاں سے سارے ملک سے کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو چپکے سے ایک سوال میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ آپ کے ضلع میں کیا پوزیشن ہے ٹرائلز کی. ابھی ریسنٹلی میں بڑا ڈیفیکلٹ تھا ماننا کہ جیلم جیسے ضلع میں 0 پینڈنسی اچیو ہو جائے. اٹس اے ویری بگ ڈسٹرکٹ، بڑے کرمنل کیسز ہوتے ہیں. وہ وکیل صاحب سینئر صاحب تھے، انہوں نے کہا جی یہ بالکل درست بات ہے، 0 پینڈنسی آف مرڈر کیسز. جو آتا ہے 10 دن میں فیصلہ ہو جاتا ہے. مجھے یاد آ گیا کہ عدل جہانگیری کہتے ہیں کہ محل کے باہر وہ زنجیر لگی ہوتی تھی، کوئی سائل آ گیا تو فوراً دربار لگ جاتا تھا کہ کیس آ گیا. تو اب ہم اس سٹیج کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ کم از کم 25-30 ضلعوں میں یہ اچیو ہو چکا ہے کہ کوئی کیس پینڈنگ نہیں ہے. جس وقت آتا ہے جج صاحب مستعدی سے سارا عملہ مستعد ہو کے، اور 5-7 دنوں میں وہ ٹرائل مکمل کر کے انصاف دے کے آگے بڑھ دیتے ہیں. یہاں پہ جو کرٹیسزم ہوتا ہے وہ بھی سہیل ناصر صاحب نے بتا دیا. وہ شروع میں اصل میں بات یہ ہے کہ یقین نہیں کرتے لوگ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ ایکچولی ہوا ہے، ہمیں تو پتہ ہے. تو لوگوں کو یقین جب نہیں آتا کہ یہ ایسے ہو گیا ہے تو وہ ضرور کہتے ہیں کہ کوئی گڑبڑ ہے، یا ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، یا پھر کوئی پروسیجر میں کوئی ڈنڈی ماری جا رہی ہے، یا کوئی لا کو سرکموینٹ کیا جا رہا ہے. جس طرح ابھی آپ نے سنا کہ جی یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ تو پھر 4 کوئی جگہوں پہ گواہوں کے بیانات ہو رہے ہوں گے، جج صاحب چیمبر میں چائے پی رہے ہوں گے. اس کے بغیر تو کتنے 1.5 لاکھ گواہ، 1,95,000 گواہ نہیں ہو سکتے. یہ تو ماننے کو کوئی تیار نہیں تھا. تو ہم نے جب وکلاء کی طرف سے یہ بات سنی تو پاکستان بار کونسل کا ہائیسٹ لیول کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا. میں نے کہا جی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، آپ اپنی ٹیمیں بنائیں وکلاء کی. آپ ہر ضلع میں اپنے نمائندوں کو کہیں کہ ماڈل کورٹس میں بس جا کے بیٹھ جائیں، دیکھیں. تو سر آج آپ کو میں مکمل اعتماد سے بتاؤں کہ یہ کوئی 6 مہینے پہلے کی بات ہے، آج تک ایک بھی شکایت کسی طرف سے نہیں آئی کہ کسی کیس میں جج صاحب کی غیر موجودگی میں شہادت ریکارڈ کی گئی ہو، یا کسی کیس میں کسی پروسیجر کو سرکموینٹ کیا گیا ہو، کسی لیگل ریکوائرمنٹ کو وائلیٹ کیا گیا ہو. آپ جا کے تو دیکھیے. سو مچ سو کہ میں اور 2 میرے محترم بھائی صاحبان سپریم کورٹ میں، ہم نے کہا کہ ہم چھاپہ ماریں گے ماڈل کورٹس کے اوپر. چھاپہ فزیکلی نہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے ہم نے کنیکٹ کر کے خفیہ طور پہ ہم 1 گھنٹہ 4 مختلف کونوں، ملک کے کونوں کی ماڈل کورٹس کی کارروائی دیکھتے رہے لائیو. اور ہم حیران رہ گئے دی کوالٹی اینڈ دی لیول آف دوز ماڈل کورٹ ججز. ہم نے کہا یہ تو ہائی کورٹ کے ججز لگ رہے ہیں. یہ تو اتنے تحمل سے، اتنی بردباری سے، اتنے اچھے ڈیمینر کے ساتھ وکلاء کی بحث اتنی شاندار. جج صاحبان کے یا محترمہ جج صاحبان، ان میں ایک محترمہ بھی تھی کوئٹہ کی، تو وہ ہم نے کہا کہ اتنا اچھا کانڈکٹ، اتنا اچھا ٹرائل ہو رہا ہے. ہمیں تو یاد بھی نہیں رہا، اتنے سال ہو گئے ہیں ٹرائل کورٹ میں گئے ہوئے. وی ور سو امپریسڈ.
تو پھر ہم نے پاکستان بار کونسل کو یہی کہا کہ آپ اپنی مانیٹرنگ ٹیمز کے ذریعے ہمیں رپورٹ کریں, کچھ ایک بھی غلطی ہو ہم اس کو درست کریں گے. آج تک ایک بھی شکایت نہیں آئی. سہیل ناصر صاحب نے بتایا کہ سارے پاکستان سے اب تک صرف 3 ٹرانسفر اپلیکیشنز آئی ہیں, اور اگر میں وجہ بتا دوں تو وہ بھی آپ کو حیرانی ہوگی. ایک میں وجہ یہ تھی کہ وہ جج صاحبہ ہے اس لیے ہمارا کیس ٹرانسفر کرے.